السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج جو بلوچ کا لانگ مارچ تھا اس کے حوالے سے میں اس ویلاگ میں گفتگو کروں گا۔ یہ 25 روز قبل بلاچ مولا بخش کے قتل کے بعد یہ تربت سے یہ بلوچ لانگ مارچ شروع ہوا، جو کہ گزرتا ہوا اسلام آباد پہنچا۔ اس لانگ مارچ کے اندر اصل میں ہوا کیا اور کیسی صورتحال پیش آئی اور کس طرح کے جو ہتھ کنڈے پولیس نے استعمال کیے اور ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے، اتنا سفر طے کر کے جو اسلام آباد پہنچے ان کو وہاں راستے میں کیوں نہیں روکا گیا، راستے میں ان کی بات کیوں نہیں سنی گئی، یا یہ تربت میں ان کی بات کے اوپر غور کیوں نہیں کیا گیا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب یہ بلوچی بچیاں یا بیٹیاں جب یہاں پر پہنچی تو ماں رنگ ان کو لیڈ کر رہی تھی، اور ماں رنگ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کی کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آئی، اور وہ بھی ہم نے دیکھی۔ حمید میر صاحب بھی وہاں پر موقع پر موجود تھے، وہاں پر پولیس آفیسران کے ساتھ حمید میر صاحب کی کس طرح کی گفتگو ہوئی، مہر بہاری صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک پروگرام کیا اور انہوں نے کس قسم کی گفتگو کی۔ لیکن ہمیں یہ ایک بڑی عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر جو مظاہرین تھے یا جو شرکاء سے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی ہم نے کافی ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔ ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ جو لوگ بلوچستان سے اپنے بچوں کے ہمراہ آئے ہیں، کوئی تو درد تھا جس کو بانٹنے کے لیے وہ اسلام آباد میں آئے، لیکن اسلام آباد میں کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح کے حالات واقعات پیش آئے ان کے ساتھ، اور کیسے ان کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا گیا اور ان کو اریسٹ کیا گیا۔ حمید میر صاحب کے ساتھ ایک پولیس کے آفیسر تھے، ان کی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی اور بڑی ہارڈ ٹاک بھی ہوئی، اور حمید میر صاحب نے ان کو اس چیز سے منع کیا کہ ان کی بچیوں کے ساتھ اس طرح آپ نہ کریں۔ بعد میں حمید میر صاحب کو ہائی کورٹ نے طلب کیا اور حمید میر صاحب نے وہاں پر بھی یہ بیان دیا کہ یہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں جو پولیس افیسران ہیں، اور انہوں نے بلوچ بچیوں کو گرفتار کر رکھا اور سارے لوگوں کو ریلیز نہیں کیا۔ تاحال جو بھی مذاکرات ہوئے اس کے بعد یہ واٹر کینن کا استعمال نہ کیا جاتا، ان کے اوپر لاٹھی چارج نہ کیا جاتا، اس سے پہلے اگر مذاکرات ہوتے تو بلوچ جو بچیاں، جو مائیں، جو بیٹیاں یہاں پہ آئی ہوئی تھی، وہ کم سے کم کوئی اچھا میسج لے کر اسلام آباد دارالحکومت سے واپس جاتی۔ وہ شہر اقتدار کی طرف اس لیے آئی تھی کہ ان کی بات سنی جائے، جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے بارے میں وہ تفصیل دینے آئی تھی، اور ان کو واپس وہ کہہ رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے بازیاب کروایا جائے۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر جو مہرنگ ہیں ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کے بال کھینچے گئے، ان کے دوپٹے کھینچے گئے، ان کو گھسیٹا گیا، بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ لیکن ایسی صورتحال میں پولیس نے بڑی غنڈہ گردی کی اور پولیس نے ان کو گھسیٹ کر وینو کے اندر ڈالا، وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور بعد ازاں یہ پھر مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد پھر ان کو واپس روانہ کر دیا گیا۔ لیکن ویڈیو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آیا بلوچ کی جو خواتین ہیں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں، آیا ان کے اندر کیوں غم و غصہ ہے، ان کے اندر ایسی صورتحال کیوں ہے، ان کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی، پاکستان کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے مسائل کے اوپر کیوں نہیں غور کر رہے، کیوں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، اور کیا ایسی صورتحال میں کیا بلوچی جو لوگ ہیں وہ نفرت بھرپور زیادہ پیدا نہیں ہوگی، اور پاکستان کے خلاف جو یہ موومنٹ وہ لے کر اٹھے ہوئے ہیں یہ زیادہ بڑھتی جائے گی۔ آیا کہ ان لوگوں کو مسائل کو سنا جائے، ان کو حل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ان کو مضبوط زیادہ سے زیادہ زور سے اور طاقت کا استعمال کر کے، کرسی کا استعمال کر کے ان کو دبایا جائے، ان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو مسک کیا جائے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر کیا یہ بلوچوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیا بلوچوں کے دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ لیکن اس حوالے سے زیادہ تفصیلات اگر آپ ان بلوچی لوگوں سے بات کریں، ان بلوچی لوگوں کا دکھ شیئر کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچی قوم کس حد تک دکھی تھی کہ 3-3 4-4 ماہ کے بچے مائیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسلام آباد کی طرف اتنا لمبا، اتنا دشوار اور اتنی سردی کے اندر وہ سفر کر کے آئی، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کے دکھوں کا مداوع ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یا وہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم نے مظاہرے کے لیے
ایک F9 پارک کا کہا گیا، وہاں پر آپ کو جگہ دی گئی ہے. پھر بعد ازاں رات گئے، پولیس نے ان کو اٹھایا، پھر ان کے اوپر تشدد کیا، اور ایسی صورتحال کے اندر جب ان کو بڑی برے طریقے سے زد و کوب کیا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر جو بلوچ پیچھے جو اور لوگ تھے اور جگہ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، اور لوگوں نے اس جو اقدام تھا اس کو مکمل طور پر کنڈیم کیا، اور اس اقدام کی سرزنش کی. جگہ جگہ سے لوگوں نے مظاہرے کیے، علماء بھی آ گئے. اور ایسی صورتحال کے اندر کیا پاکستان کے جو لیڈر ہیں، کیا وہ ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آیا یہ جو لوگ اتنا سفر کر کے اتنی مطلب ایک سردی کے اندر جو روڈوں کے اوپر 4-4 6-6 ماہ کے بچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آیا یہ کوئی دکھ لے کر آئے ہیں، اور یہ اس دکھوں کے اوپر مرہم لگوانے کے لیے یہاں اسلام آباد میں آئے، اور اسلام آباد سے یہ کس قسم کا میسیج لے کر واپس گئے؟ گو کہ مذاکرات کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کی گئی ہو، اس کے بعد انہوں نے اس تحریک کو ختم کرنے کا ہی نہیں سوچا، بلکہ اس تحریک کو بڑھانے کا سوچا ہے کہ ہم اس تحریک کو بڑھائیں گے. مطلب ماں رنگ نے جو آخری ویڈیو پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو بلوچ لوگ ہیں، یہ جو کمیونٹی ہے، یہ مزید جو ہے اس تحریک کو زور دیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. لیکن ملک پاکستان کے اندر پورا جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر چکا ہے. ایسی صورتحال کے اندر جب الیکشن کمیشن کے دروازوں کو تالے لگا دیے جائیں، لوگوں سے جو ہے وہ ان کے نامینیشن پیپر چھین لیے جائیں، اور ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اس طرح کی صورتحال کے اندر جب عدالتیں جو ہے اس طرح کے فیصلے کریں جن کا انسان ایک توقعات کے بالکل برعکس چیزیں ہوں، جب اشتہاری ملزمان کو لا کر ملک کا پرائم منسٹر بنا کر بٹھا دیا جائے، ایسی صورتحال کے اندر ملک کے اندر، ریاست کے اندر ایک عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا جب اتنے بڑے پیمانے پر جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ نیچے سے اوپر تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پر ہو؟ تو یقین جانیے کہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ملک کس طرح سروائیو کرے گا، کیسے یہ چلے گا. ایسی صورتحال کے اندر کوئی پروڈنٹ مائنڈ لوگ ہوں، ویژنری لوگ ہوں جو اس ملک کے بارے میں سوچیں اور ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں. نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پنجاب، سندھ اور KPK کے حالات بھی اس حد تک نہیں ٹھیک جہاں تک ہمیں خبریں دیکھنے کو ملی ہیں یا جو چیزیں ہماری نظر سے گزر رہی ہیں. ہر جگہ پر کشیدگی پائی جا رہی ہے، ہر جگہ پر مسائل ہیں، ہر جگہ پر پولیس اوورٹیک کر رہی ہے، لوگوں کو اٹھا رہی ہے. مطلب بنیادی جو رائٹ ہے، جو آپ کا آئین دیتا ہے، آپ کا قانون دیتا ہے آپ کو آزادی سے بولنے کا، اگر وہ آئین حق دیتا ہے تو پھر آپ ڈنڈے اور گولی کے زور پر کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ کیسے آپ طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو بیہائنڈ دا بار رکھیں گے؟ اور پھر ان کے جو جذبات ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ جب ان کو نہیں ملتے، جب ان کو آپ لوگ لیکویڈیٹ نہیں کرتے، تو پھر ریاست کا جو ریاستی ادارے ہیں کیا ان کی ساکھ مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ جب اس ریاستی اداروں کے درمیان اور یہ جو عوام ہے اس کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، مل جل کر لوگ نہیں چلیں گے، تو پھر ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو بلاچ مولا بخش کے قتل کے بعد ایسی صورتحال آئی، ماں رنگ کے اوپر بھی خاصی تنقید کی گئی، کچھ چیزیں ایسی بھی چلی، اس کے والد کی کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئی، جن تصاویر میں ان کے ہاتھ میں ایک کلاشنکوف ہے اور وہ کسی پہاڑی علاقے میں کھڑے ہیں، اور نیچے یہ ایک ڈسکرپشن لکھی گئی تھی کہ یہ ماں رنگ کے والد ہیں، انہوں نے تمام عمر جو ہے وہ عبادت میں پہاڑوں میں گزاری اور انہوں نے کبھی چونٹی بھی نہیں ماری. ایک تنقیدی نوٹ لکھا گیا ان کے اوپر بھی. لیکن جیسی بھی صورتحال ہے، وہ لوگ اگر اسلام آباد میں آئے یا یہاں پہ اپنے دکھوں کا مداوع کرنا چاہتے تھے تو ان کی بات سنی جاتی، ان کو بغیر پولیس کے استعمال کے، بغیر ٹھنڈا پانی پھینکنے کے، بغیر تشدد کے ان کی بات کو سنا جاتا، اور آگے بھی ملک کی صورتحال جو جا رہی ہے اس کو بہتر کیا جاتا. لیکن یہ چیزیں اس کے برعکس ہوئی، اور ایسی صورتحال میں جو بلوچستان کے لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر تھی وہ زیادہ تیز ہوتی گئی، اور وہاں پر زیادہ مسائل پیدا ہوئے، زیادہ لوگ طاقت سے واپس باہر آنا شروع ہوئے. تو ایسی صورتحال کے اندر ملک کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے درج کروا رہے ہیں، اور پلانٹڈ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور ملک کی جو اکانومی ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کو یہ چاہیے
کہ یہ اس ملک کی اکانومی کے اوپر زور دیں, الیکشن کے اوپر زور دیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر اس ملک کو ٹھیک سمت میں لے کر جائیں. ورنہ جو موجودہ صورتحال حالات بڑی خطرناک پوزیشن اختیار کر گئے اور آنے والے وقت میں کہیں پاکستان کو کوئی ان حالات کی وجہ سے کوئی مہنگی قیمت نہ چکانی پڑے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.